سیگمنٹ ہمارا صراط مستقیم. دیکھتے ہیں آج کے خاکے میں کس چیز کی نشاندہی کی گئی ہے. ایسی چیز کی نشاندہی کی گئی ہے جو کہ واقعی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پریویلنٹ بھی ہے. اس کا اندازہ عام مشاہدات سے بھی ہوتا ہے اور جو آپ لوگوں کے سوالات بھی آتے ہیں علماء کرام کے لیے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے. آپ لوگ ہمارے ٹویٹر آئی ڈی پہ وسیم بدامی WASEEMBADAMI پر بھی سوالات بھیج سکتے ہیں, لیکن گزارش یہ ہے کہ چونکہ اس میں وقت بڑا محدود ہوتا ہے تو اسی موضوع سے متعلق ہی ہم سوالات کر پائیں گے. تو آپ اس موضوع سے متعلق علماء سے اگر کوئی سوال کرنا چاہیں جو موضوع بھی دکھایا جائے گا تو آپ ہمارے ٹویٹر آئی ڈی پہ ضرور بھیجیں, علماء کرام سے پوچھیں گے انشاءاللہ. آئیے دیکھتے ہیں. اچھا امی, میں جا رہا ہوں, آج میرا انٹرویو ہے, دعا کیجیے گا, مجھے پوری امید ہے کہ کام بن جائے گا. ارے ارے دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تیرا؟ پتا بھی ہے آج کون سا دن ہے؟ جی امی, آج منگل ہے اور آج ہی میرا انٹرویو بھی ہے. آرام سے گھر پہ بیٹھ, آج منگل کا دن ہے, کوئی نوکری ووکری ملنے کا امکان نہیں ہے. اور پتا ہے یہی تو وہ منحوس دن تھا جس دن میں نے بیوگی کی چادر اوڑھی تھی, اور وہ تیری خالہ اسی دن اس کے سسرال والوں نے طلاق کا کاغذ دے کے مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا تھا. کیا ہو گیا امی, کیوں توہم پرستی والی باتیں کر رہی ہیں؟ منگل کے روز فیملی کے ساتھ حادثات محض ایک اتفاق ہے. اس دن کا پورے ہونے کا خیال بالکل بھی اپنے دل میں نہ رکھیں. سب دن جو ہیں وہ اللہ کے. بس میں نے تجھے کہہ دیا تو کہیں نہیں جائے گا. ارے میرے بچے گھر میں بیٹھ جا. امی کیوں آپ انجانے بہم پال رہی ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا. دودھ نہیں بخشوں گی میں تجھے اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو. ارے نہ ستا بیوہ ماں کو, نہ ستا. ٹھیک ہے, میں نہیں چاہتا. آپ کی انہی توہم پرستی کی وجہ سے نا آپ کبھی اپنی اولاد کو ترقی نہیں کرنے دیں گی. نہیں چاہتا. جمعے کے دن پھر کپڑے دھونے شروع کر دیا, مشین لگا لی. وہ اماں کالج کی چھٹی تھی اس لیے میں نے سوچا کپڑے دھو کر فارغ ہو جاتی ہوں تاکہ ٹیسٹ کی تیاری کر لوں. پتا ہے میری اماں مرحومہ کہا کرتی تھی کہ جمعے کے دن کپڑے دھونے سے گھر میں غربت آتی ہے. ارے بھائی ہمارے تو پہلے ہی حالات خراب ہیں, تو مزید کر دے. اماں پلیز چھوڑ دو ان باتوں کو, رہنے دو پلیز. آخر سمجھتی کیوں نہیں ہے تو؟ بھائی بڑوں کی باتیں بلا وجہ نہیں ہوتی ہیں, ان میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے تو ہی تو منع کرتے ہیں. میری پھپھی ہر جمعے کو کپڑے دھویا کرتی تھی. لو بھائی ساری زندگی غربت نے ان کی دہلیز نہیں چھوڑی. ہاں صحیح کہہ رہی ہیں آپ. کبھی آپ کی پھپھو, کبھی آپ کی مرحومہ امی. ان سب کے بلا وجہ کی وہموں کی وجہ سے نا ہماری زندگیوں میں مشکلات کے پہاڑ کھڑے ہو گئے. اوفو بھائی تم سے کون بحث کرے, میں خود جا کے نا مشین بند کر دیتی ہوں. جا کے ٹیسٹ کی تیاری کرو. اماں موئز بیٹا تو کوئی نوکری تلاش کر, کب تک یوں بے روزگار پھرتا رہے گا؟ جی, نوکری تو آفس والوں نے نا پلیٹ میں رکھی ہوئی ہے کہ میں جاؤں گا اور اٹھا لوں گا. کیا بنے گا؟ دکان کے کرائے سے گھر کیسے چلے گا؟ اور مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ دال روٹی تک پکانا مشکل ہے. پھر مجھے اجوا کے جہیز کی بھی فکر ہے. موئز اب تو اجوا کا کوئی رشتہ بھی نہیں آ رہا. سوچ سوچ کے میرا تو دماغ کام نہیں کرتا. یہ ساری پریشانی نا آپ کی اپنی پیدا کرتا ہے. اس دن آپ مجھے اگر انٹرویو کے لیے جانے دیتی نا تو آج میری نوکری پکی تھی اور ہر مہینے میں آپ کے ہاتھ میں سیلری رکھتا. اچھا بس زیادہ باتیں نہ بنا, جا کے کوئی نوکری ڈھونڈ. اور سن, اپنے کسی دوست کی ماں سے کہہ کہ اجوا کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھیں, کوئی اچھا لڑکا ہو تو ہمیں بتائیں. اس موئی رشیدن کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا, اس دن کے بعد سے میرا فون ہی نہیں اٹھاتی. اس کی ذمہ دار بھی آپ ہی ہیں. بس رٹ لگائی ہوئی تھی کہ سفر کے مہینے میں رشتہ نہیں کرنا. کتنے اچھے لوگ تھے اس ٹائم, اگر رشتہ پکا ہو جاتا نا تو اب تک ہم شادی کی تیاریاں کر رہے ہوتے. لیکن آپ نے اپنی اس توہم پرستی کی وجہ سے نا اپنی اولاد کو کہیں کا نہیں چھوڑا. کیا ہو گیا آپ کو؟ تو آپ اچھی خاصی تھی, دیکھیں تو صحیح, ایک ہفتے میں کیا حالت بنا لی آپ نے اپنی. میں اب نہیں بچوں گی, میرا وقت آ گیا. ارے کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اللہ پر بھروسہ رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے. اور یہ مرنے کا وہم آپ نے کب سے پال لیا؟ ایک ہفتہ پہلے
मेरे घर की छत पर है, मेरे कमरे के ऊपर बिल्लियां रो रही थी। ये बिल्लियों का रोना मेरी मौत की खबर। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हैं आप? देखें, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। ये जो तोहम परस्ती और बदफाली है ना, ये गैर इस्लामी सोच है और हमारी इस्लामी तालीमात के मनाफी अमल है। मगर हम तो अपने बड़ों से यही सुनते हुए आए। ये तोहमात दीन से दूरी की वजह है। अगर आप कुरान और हदीस का मुताला करें ना, तो आपको पता चलेगा कि ये सारे महीने, दिन और वक्त सब अल्लाह के मुकर्रर करदा हैं। ना कोई दिन, ना कोई वक्त नहुसत का नहीं होता, और ना कोई परिंदा और जानवर हमारी मौत का सबब बन सकता है। मगर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और अल्लाह पर यकीन रखते हैं। अल्लाह के दिनों और महीनों को ऐबदार ठहराना, किसी जानवर के अमल को अपनी खुशी और गम से ताबीर करना, नाउज़ुबिल्लाह, ये तो अल्लाह को ऐबदार ठहराने के बराबर है। फिर आप ही बताएं, कैसे इस वहम से निकलूं? अपने अल्लाह पर तवक्कल करें। खुशी, गम और नाकामी ये सब अल्लाह की रजा से होता है। अगर किसी परेशानी या मुसीबत में घिर जाएं, तो अपने अल्लाह से मदद मांगे, उसके आगे झुक जाएं। बेकार में वहम पालना हमारी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर रहा है। चलें, उठे, वजू करें और अपनी तोहम परस्ती और ज़ईफ़ुल एतिक़ादी जो है ना, इसकी माफ़ी मांगे। वो रब आपको बहुत कुछ अता करेगा। और आपको पता है, जन्नत में जाने का एक अमल तोहम परस्ती की नफ़ी करना भी है। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। इस तोहम परस्ती की वजह से मैंने अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी मुश्किल बना रखी थी। अम्मी, अम्मी, क्या बात है बेटा? अम्मी मुबारक हो, मुझे नौकरी मिल गई है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, ये खुशखबरी सुनने को मिली। मुझे एक बात तो बताएं कि आज कौन सा दिन है? आज मंगल है मेरा ख्याल है। जी, वही मंगल जिसे आप मनहूस दिन समझती थी। देखें, उसी दिन हमें ये खुशखबरी मिली है। अरे मेरी तो अकल बहकी हुई थी, शुक्र है ठिकाने आ गई। माँ की दुआ तो हर बला को टाल देती है, हर खुशी झोली में डाल देती है। देखा आपने अपने रब से मांगा, उस पर तवक्कल किया, तो उसने आपको नवाजने में देर नहीं की। भाई मुझे भी तुम लोगों को ना एक खुशखबरी सुनानी है। रशीदन का फोन आया था, कह रही थी बहुत अच्छा रिश्ता है। मैंने कहा बस देर ना कर, आज ही लेकर आ जा। मुइस, तू ऐसा कर, जाके खाने पीने की चीजें ले आ बेटा। है अजवा, तू बेटा अच्छा सा तैयार हो जा। अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। आज ही के दिन हमें ना तेरे रिश्ता पक्का होने की खुशखबरी भी मिलेगी इंशाल्लाह। अल्लाह नसीब अच्छे करे मेरा बच्चा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। मैं फिर कुछ चीजें ले आता हूँ। जल्दी चला जाओ, तू भी जाके जल्दी से तैयार हो ना। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र मेरे मालिक, मेरे घर भी खुशियां आ गई। हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएं जनाब क़िबला मौलाना मोहम्मद रज़ा दौदानी साहब, मुफ्ती अहमद मुफ्ती साहब। बिल्ली आ गई, कंघी गिर गई, और पता नहीं क्या क्या, काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, तो ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक तो लफ्ज़ होता है तवाहुम, ये तफ़ाउल के वज़न पर है, तवाहुम, ठीक है। एक तो ये ज़हन में रखिएगा। ये तवाहुम परस्ती जो है, ये ज़माने जाहिलियत में अरबों में बहुत ज़्यादा आम थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तालीम शरअ को आम किया, कुरान और हदीस की रोशनी को फैलाया, तो आपने इसकी भी नफ़ी फरमाई। अच्छा, सही। ला तयरा वला उदवा, सरकार ने फरमाया कि ना कोई बदशगुनी है, ना कोई बीमारी उड़कर लगती है। जरासीम पहुँच सकते हैं लेकिन वो असरअंदाज होंगे नहीं होंगे, ये अल्लाह की मशीयत पर मौकूफ़ होता है। तो नबी करीम ने इस तवहम परस्ती को ख़त्म किया। ठीक है। बस यूँ समझ लीजिए कि वहम क्या होता है, तवहम वहम से ही निकला है कि जिसमें नफ्स गैर मौजूद को मौजूद और गैर महसूस को महसूस करने लग जाता है। हाँ। और फिर हम कनेक्शन खुद मिला लेते हैं। बहू घर में आई है तो कारोबार ख़त्म हो गया, ये शख्स जब से आता है ना मेरा कप टूट जाता है। हाँ। अम्मी का ये शिकवा होता है। तो ये हम खुद कनेक्शन मिलाते हैं। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि खुशगुनी लेना जायज़ है। जैसे कोई शख्स आया और एकदम आपको कोई घर में खुशी आ गई, तो आप ये खुशगुनी ले सकते हैं। माशाल्लाह इसकी बरकत से ऐसा हो गया। अगर वो नेक है तो बहुत अच्छी बात है।
لیکن بدشگونی منع ہوتی ہے بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو سورج گرہن ہو گیا, تو کسی نے کہا کہ ان کے انتقال کی وجہ سے ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ دی اور ارشاد فرمایا کہ سورج گرہن چاند گرہن کسی کی موت سے نہیں ہوتے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں. اور علامہ بدر الدین عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی برے واقعے کی وجہ سے کسی دن میں نحوست پیدا ہوتی تو ہر دن منحوس ہونا چاہیے تھا, کیونکہ قوموں سمود اور عاد کے اوپر پورے ایک ہفتے تک لگاتار عذاب آتے رہے. اچھا اچھا, یعنی اس میں ہاں یہ بات جو آپ نے کی بتا دیجیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جب بیٹی ہے یا بیوی جو ہے وہ اپنا نصیب لے کر آتی ہے, اپنا رزق لے کر آتی ہے, تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ آئی ہے تو دیکھو جو رزق میں جو کشادگی ہوئی ہے وہ اس کی وجہ سے ہوئی ہے, تو پھر اگر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے تو اس کے برعکس تعبیر کرنا پھر کیوں غلط ہے؟ مطلب وہی تعلیم شرع ہے نا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائیں گے ان کے سامنے ہمیں سرنڈر کر جانا ہے. انہوں نے بتایا کہ خوش شگونی لینا جائز ہے جس کو اچھا فال کہتے ہیں, لیکن بد شگونی منع ہے. میں اس پہ یہ عرض کرتا ہوں کہ بہو آئی نحوست ہو گئی, آپ نے کہا آپ بتائیں آپ منحوس ہیں کہ نہیں. اگر کہتے ہیں یس تو بہو کو کیا الزام, اور اگر آپ کہتے ہیں ہم سب بابرکت ہیں تو اس کی نحوست آپ کی برکتوں پہ غالب کیسے آ گئی یہ بتاؤ. تو یہ اچھا گمان کرنا بالکل ٹھیک ہے, لیکن خوش شگونی جائز ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا اس میں آپ جواب بھی دیجیے گا. ویری انٹرسٹنگلی یہ یعنی ہمیں ویسٹ جیسے جو بہت ہی لبرل براڈ معاشرے ہیں وہاں بھی یہ چیز نظر آتی ہے. دنیا کے کوئی ممالک کے ہم جاتے ہیں, بڑے بڑی عمارتیں ہوتی ہیں, 13 نمبر نہیں ہوتا اس میں لفٹ کا, وہ یہ صحیح نہیں ہے. کہیں 4 نمبر نہیں ہوتا ہے لفٹ کا کمرے کا, تو اس کا مطلب دس ویری اسٹرینج. وہ تو ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ, پڑھا لکھا معاشرہ, وہاں بھی ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترتیب کے ساتھ دیکھیں گے نا تو مشاہدات, عقلیات اور پھر غیب کا معاملہ, کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہماری آبزرویشن کی رینج میں ہوتی ہے. میں نے دیکھ لیا, میں نے چھو لیا, میں نے سونگ لیا, میں نے سن لیا, اور میری معلومات میں, میرے ڈیٹے میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک یہ ہے کہ انسان عقلی طور پر دو چیزوں کے درمیان جینون کنیکشن ڈیولپ کرتا ہے, کہ مثال کے طور پر دھواں نظر آ رہا ہے تو وہ کہتا ہے آگ تو کہیں نہ کہیں لگی ہے نا, تبھی تو دھواں ہے. یہ وہ کنیکشنز اور ملازمات عقلیہ ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان بہت سے کنکلوژنز یا نتائج انفر کرتا ہے. اس کے بعد آتی ہے بات غیب کی, کہ وہ چیزیں جو انسان کے مشاہدات کی رینج سے باہر ہیں. صحیح ہے. مگر اب اس کے اوپر چونکہ فطری طور پر ان بلٹ اس کو اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ معاملہ اس دنیا سے آگے کا بھی ہے. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر اگر اس کو صحیح گائیڈنس مل گئی تو وہ مومن بن جائے گا. جیسے کہ غیب کے معاملات ہیں, وہ بتانے والی ذات یا پیغمبر کی ہو سکتی ہے, نبی کی ہو سکتی ہے, رسول کی ہو سکتی ہے, خدا کی طرف سے کوئی بتائے تو اس کو پتہ چلے. لیکن جیسے ہی اس کے اندر اس نے اپنے طور پر ایک غلط اپروچ اختیار کی, وہاں وہ وہم کا شکار ہو جائے گا. یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے بھوک لگتی ہے, آپ کو کھانا ملے گا تو آپ کھانا کھائیں گے جو ہیلدی ہے, اور اگر کھانا نہیں ملے گا تو کیچڑ کھانا شروع کر دیں گے, تاکہ بھوک کو مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اگر پانی اچھا نہیں ملا تو پیاس تو لگی ہوئی ہے, تو انسان کیا کرے گا, اس موقع پر گٹر کا پانی بھی اگر مل جائے گا نا تو پیاس اگر بہت شدید ہوگی پی لے گا. توہم کو آپ گٹر کا پانی سمجھیے, اور صحیح مشروب کو پروردگار کی طرف سے ہدایت سمجھیے. اگر اچھا کھانا ہے وہ خدا کی طرف سے ہدایت کی مثل ہے, اور اگر کوئی مٹی کھانا شروع کر دے, کیچڑ کھانا شروع کر دے, غلاظت کھانا شروع کر دے, یہ بالکل توہم پرستی ہے. معاملہ یہ ہے کہ کچھ غیب کے ایشوز ہیں کہ جن کے اوپر اگر ایمان نہ لائے تو انسان سیٹسفائی نہیں ہو سکتا. راستہ اس کو جاننے کا صرف اور صرف پروردگار عالم کی ذات ہے, کہ وہ اپنے کسی واسطے کے ذریعے سے, نمائندے کے ذریعے سے انسان کو انفارم کرے. ماہ رمضان بہت مبارک ہے, ہمیں کیسے پتہ چلا؟ عام مہینوں کی طرح ہوتا اگر ہمیں ماہ رمضان کے بارے میں انفارمیشن نہ ہوتی. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے, ہمیں کیسے پتہ چلا؟ اگر قرآن نہ بتائے, پیغمبر نہ بتائے تو we would not know, ہمیں نہیں معلوم ہوگا. تو یہ معاملات جو تھے وہ نبی نے بتائے, رسول نے بتائے, تو ہمیں اطلاع مل گئی. اگر ایک انسان اپنے طور پر تو پھر معاملہ کسی نیک فال کو لینا چاہے, جیسے کہ قبلہ نے ارشاد فرمایا, اور اس کی مثال آپ کو سیرت کی کتابوں میں بھی ملے گی, کہ وہاں پر بھی ملتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سہیل جب آیا ہے مشرکین کی طرف سے, تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا سہیل یعنی سہل سے, سہل کا مطلب آسان, کہ اب کام آسان ہو گیا. اب یہ فال نیک لینا یہ بہت اچھا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اس کو نفسیاتی اعتبار سے بھی بڑا پازیٹیو مانا گیا. اسی طریقے سے خسرو پرویز بادشاہ تھا, پیغام دیا, اس نے پیغمبر اکرم کی انسلٹ کرنے کے لیے مٹی بھیج دی. پیغمبر اکرم نے اس سے بھی نیک فال لی, کہا کہ اس نے تو اپنی زمین ہمارے حوالے کر دی, اس نے تو گویا اپنی زمین ہمارے حوالے کر دی. یہ وہ نیک فال ہے جو لینی چاہیے, اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں. متمدن دنیا کے اندر ابھی بھی یہ جو سپرسٹیشن اور ایلوژن کے جو معاملات ہیں وہ ختم نہیں ہوئے ہیں. انڈسٹریل ریولوشن سے آپ پیچھے کی طرف چلے جائیں گے تو یہ معاملات بہت سخت ہیں. پادریوں کے نزدیک, چرچز کے نزدیک اتنا یہ مسئلہ سخت تھا کہ
کہ ہر دوسری عورت کے اندر کوئی چڑیل گھسی ہوئی تھی اور ہر دوسرے مرد کے اندر کوئی جن موجود تھا. وچ ڈاکٹرز کا کانسیپٹ موجود تھا. جی 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 وچ ڈاکٹر واقعاً بہت اذیت ناک زندگی تھی کہ جس سے آہستہ آہستہ یہ لوگ باہر آئے ہیں. ٹھیک صحیح. اچھا اب جو سوالات آ رہے ہیں ان کا بھی خلاصہ کہ یہ سوال بہت آ رہا ہے کہ بھائی اگر کوئی اس کا شکار ہے اسے کیسے چھٹکارا پائیں, کیا کریں؟ جی سب سے پہلے تو دیکھیں اپنے اعتقاد کو, اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ایمان مینز یقین. ٹھیک ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے قریب آنا. قرآن و حدیث کے قریب آنے کا مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ گوگل پر بیٹھ کے خود ریسرچ کرنا شروع کر دیں, بلکہ جو قرآن و حدیث کا علم آپ تک پہنچانے والے ہیں ان تک رسائی حاصل کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویسچن کرو. اور وہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں تک اور خصوصاً آج کل کے دور میں رہنمائی کر دیتا ہے کہ جو آپ کو اس توہم پرستی سے بآسانی باہر نکال سکتے ہیں. جب تک دیکھیں ہمارا ذہن جو ہے نا, سب سے پہلے اول رہنمائی ہم لوگ اپنے ذہن سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر اس میں کوئی تعلیم شرع موجود ہے تو اس کی برکت سے حاصل ہوگی, نہیں ہوگا تو نفس و شیطان جو وسوسہ ڈالیں گے, جو لوگوں کی باتیں سنی, جیسے وہ بار بار کہہ رہی تھی ہمارے تو بڑوں کو ایسے کرتا ہے دیکھا. بڑوں کی ہر بات غلط بھی نہیں ہوتی, لیکن بڑوں کی ہر بات صحیح بھی ہو, یہ کیا دلیل ہے؟ اس کے لیے بارہا قرآن پاک نے, جب یہود نے کوئی دعوے کیے, کفار نے کی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اگر تم سچے ہو اس پہ دلیل پیش کرو. کیوں نہیں ہم ایسا کرتے کہ اگر امی کہتی ہے منگل منحوس ہے تو آپ کہیں جی اس کے اوپر کوئی دلیل قرآن و حدیث سے دکھا دیں تاکہ ہمارا ایمان پختہ ہو جائے اور ہم اس پر عمل کریں. اگر نہ دکھا سکے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے جی بڑوں نے کہا تھا, یہ دلیل نہ, یہ ہو سکتا ہے بڑے ٹھیک ہے, میں اس کو انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. تو جب اس طرح ہم کریں گے تو انشاءاللہ پھر اچھے علماء کی صحبت میں معتدل آپ نے بیان سنے اور پازیٹیو وے میں آپ کی تشریح کی جائے گی, توضیح کی جائے گی, آپ کی اصلاح کی جائے گی, سب ٹھیک ہو جائے. میں آخری سوال کوئکلی پوچھ لیتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں بیسڈ آن ایکسپیرینس بھی, وہ کہتے ہیں یار یہ ہمارا وہم نہیں ہے, ایکچولی ہوا ہے کہ جب بھی میں نے مثلاً کوئی کام میں کرنے والا تھا, جب بھی میں نے کسی کو بتا دیا ہے اس کام کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, اس لیے میں نے کسی کو بتاتا ہی نہیں جب تک وہ کام اینڈ تک نہ پہنچ. یعنی ایکسپیرینس کی بنیاد پر اگر کسی کا کوئی چیز اسٹیبلش ہو جائے پھر بھی وہ کہلائے گا بہرحال وہم ہی. اگر ایکسپیرینس کی بنیاد پر کوئی چیز اسٹیبلش ہو رہی ہے اور اس کے خلاف نہیں جا رہی ہے, یہ عام طور پر خود ایک وہم ہوتا ہے. اچھا. کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ تجربہ بڑا محکم ہو چکا ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو وہ استدلال بھی یہی دے رہی تھی کہ منگل کے دن ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھو یہ ہوا تھا نا منگل کو, یہ بھی منگل کو بات ہوگا. ہوتا یہی کہ خود یہ توہم کمپلیکس ہو کر کمپاؤنڈ ہو جاتا ہے. کئی دفعہ اس چیز کا حل اور علاج یہی بتایا گیا ہے کہ آپ کو اس بات سے وہم ہو رہا ہے کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی, اب کیا کریں؟ اسی کام کو انجام دیں, ابھی انجام دیں. اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں صاحب اس درخت کے اندر کوئی جن موجود ہے اور اگر میں یہاں سے گزروں گا تو کچھ ہو جائے گا, آپ 5 منٹ وہیں پہ رکے رہیں, اور کچھ ہو جائے تو کچھ نہیں ہوگا. اچھا صحیح. یہی تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہی تو وہم تھا کہ کچھ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. وہیں پر آپ بیٹھے رہیں 5 منٹ 10 منٹ, اسی کے پاس کرکٹ کھیلیں, اسی کے پاس لوڈو کھیلیں, یہاں تک کہ آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. توکل کو توہم کا کفارہ مانا گیا. واہ 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 واہ, توکل, واہ واہ. آخر ایک ہی سوال. اچھا اب یہ اس کا دائرہ چونکہ وہ الگ الگ اتنے سارے سوالات آ رہے ہیں کہ وہ کیا کیا کتنے پوچھوں گے, الگ الگ کانسیپٹس آ رہے ہیں. تو یہ جو آپ تعاون کی بات کر رہے ہیں یہ سب پہ ساتھ جائے گا نا. مثلا سوال آیا کہ جب مغرب کے بعد بال نہیں کھولنے چاہیے, بات ٹھیک ہے کیا وہ جن آ جاتے ہیں, اس طرح کی بہت ساری. تو یہ اس کا اطلاق سب پر ہے نا یا کوئی ایکسیپشن ہے توہمات کے اعتبار سے؟ دیکھیں مغرب کے بعد یہ تو حدیث پہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مغرب کا وقت آئے تو بچوں کو اندر کر لو, کیونکہ اس وقت ایک ایسی مخلوق فضا میں پھیلتی ہے جس کو تم نہیں دیکھ سکتے. تو وہ بھی خصوصاً پرانے زمانے کے اعتبار سے کہ باہر اندھیرا چھا جاتا تھا, سنسان علاقے تھے, ویران تھے, تو جنات وغیرہ آ جاتے تھے اور پھر وہ مس کر کے اپنے مقاصد پورے کر سکتے تھے. تو نبی کریم نے منع فرمایا کہ مغرب سے پہلے اندر آ جائیں. پھر اس میں ظاہری دشمنوں کا بھی اعتبار کیا گیا کہ سرکار نے اس میں ظاہری دشمن کا بھی لیا کہ مغرب کے بعد اندھیرا ہے, کوئی حملہ کر دے گا تو اپنے گھروں میں آ جاؤ. لیکن اب جو صورتحال ہے, اب وہ کوئی جنات ایسے نہیں ہیں کہ وہ آ کے حملہ آور ہوں. یہ ہمیشہ یاد رکھیں جن انسان سے گھبراتا ہے. اچھا. جن انسان سے گھبراتا ہے, بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں. اگر ایک کتا سامنے آ رہا ہو نا, اسی دیکھیں جو کچرا اٹھانے والے ہیں نا, آپ آبزرو کریں, جب وہ پتھر اٹھا کے مارنے لگتے ہیں نا سارے کتے جمع ہو جاتے ہیں اور اس کو چھوڑ کر آتے ہیں کونے تک. لیکن اگر وہ اپنا کام سے کام رکھتا ہے بھونک کے چلے جاتے ہیں. بس ان کا بھی یہی ہے, یہ تھوڑا سا متوجہ ہوتے ہیں, آدمی پرواہ نہ کرے, اعتقاد مضبوط رکھے, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ امتحان میں عوام کو نہ ڈالا جائے تو بہتر ہے. وجہ اس کی کیا ہے, کچھ بھی الٹا سلٹا ہو گیا نا بولیں گے وسیم بادامی نے مروا دیا.
ٹھیک ہے صحیح ہے. کیونکہ ہمارے نام تو یاد نہیں رہیں گے اتنے مسلم بتا نہیں گیا کام سے. تو بھائی اچھا ٹھیک ہے صحیح. تو اور آخر میں یہ بتا دیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہم اچھی بری دونوں چیزوں میں ہوتا ہے, کیا اچھی چیزوں میں بھی وہم ہونا غلط ہے؟ مثلاً میرے ذہن میں اس کی مثالیں آتی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں نے نا اب یہ گناہ کرنا میں نے چھوڑ دینا ہے, اس لیے کہ جب بھی میں کرتا ہوں نا یار میں دیکھتا ہوں یار میرے ساتھ کوئی غلط ہوتا ہے, میری جاب کا مسئلہ ہو جاتا ہے, میرے ساتھ فلاں مسئلہ, یہ وہم ہونا اچھا ہے؟ یا اس کو بھی آپ وہم کی وجہ سے اسی کو نہ چھوڑیں, کسی اور وجہ سے غلط کام چھوڑ دیں؟ مکافات عمل بعض چیزوں کے اندر بالکل حق ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر ماں باپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے تو اس کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے, اس کی زندگی میں کمی ہو جاتی ہے. اگر اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے, اس کے رزق میں اضافہ. یہ وہم کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا نہیں, اس لیے کہ اس کے پیچھے حدیث موجود ہے. صحیح, ٹھیک ہر وہ چیز کے جس کے پیچھے ہمارے پاس سپورٹ میں کوئی آیت کوئی حدیث موجود ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ بالکل برحق ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی آیت کوئی حدیث بھی نہیں ہے لیکن انسان نیک فال لے رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ چیز بھی وہ ہے کہ جس کی گنجائش دی گئی ہے. صحیح ہے. بری فال لینا, برا خیال کرنا, برا اندازہ لگانا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے روکا گیا ہے. زندگی کا سکون بھی اسی میں ہے. ہاں سے ورنہ تو پھر زندگی بہت مضطرب ہو جائے گی اور پریشانی کا اگر اس طرح بات میں تو عصر کے بعد جھاڑو دیا جا سکتا ہے نا, یہ بھی ایک سوال ہے, جھاڑو دیں عصر کو. بالکل بھائی, رات میں باہر کے ملک سارے رات میں کلین ہوتے ہیں, برکتیں دیکھ رہے ہیں ہماری. صحیح ہے, ٹھیک ہے, آپ دیں عصر کے بعد جھاڑو بھی دیں اور باقی ساری چیزیں کریں. بہت شکریہ علماء کرام کا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.